کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بات برسوں سالوں یاد رہتی ہے اور کوئی چیز جیسے کل رات جو سبق پڑھا تھا وہ آج صبح تک دماغ سے نکل جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم اسی دلچسپ سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ ہم یادداشت کی دنیا میں گہرائی تک جائیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارا دماغ معلومات کو محفوظ کیسے کرتا ہے، اور ہاں، کبھی کبھی ہمیں دھوکہ کیوں دے جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سفر کچھ اس طرح کا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ یادداشت ہے کیا چیز، پھر ہم اس کے تینوں مراحل کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد یادداشت کی مختلف اقسام پر بات ہوگی اور یہ بھی جانیں گے کہ ہم چیزیں بھولتے کیوں ہیں۔ پھر کچھ طریقے دیکھیں گے جن سے یادداشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور آخر میں جو کچھ سیکھا اسے پختہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بالکل بنیاد کی، یعنی یادداشت اور سیکھنے کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سیکھنے کا جو پورا عمل ہے نا، وہ یادداشت کے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ سوچیں، اگر ہم کچھ سیکھیں اور اسے یاد ہی نہ رکھ پائیں تو اس سیکھنے کا فائدہ کیا؟ تو یادداشت دراصل 3 حصوں پر مشتمل ایک سسٹم ہے۔ پہلا حصہ ہے معلومات کو حاصل کرنا، جیسے کوئی جاسوس ثبوت اکٹھا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے اسے محفوظ کرنا، یعنی ہمارا دماغ اس معلومات کو ایک خزانے کی طرح سنبھال کر رکھتا ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے اسے ضرورت پڑنے پر واپس نکالنا۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی کام نہ کرے تو سیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی چھلنی میں پانی بھرنے کی کوشش کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی بھی معلومات احساس سے لے کر ایک پکی یاد بننے تک کا سفر کیسے طے کرتی ہے؟ چلیں ان 3 اہم مراحل کو دیکھتے ہیں جن سے ہر یاد کو گزرنا پڑتا ہے۔ چلیں ان تینوں مراحل کو ذرا آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے انکوڈنگ۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک ٹرانسلیٹر بیٹھا ہے۔ یہ باہر کی دنیا کی ہر چیز کو آوازیں، تصویریں، دماغ کی اپنی خاص زبان میں ترجمہ کرتا ہے۔ پھر آتا ہے سٹوریج۔ یہ دماغ کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے۔ وہ ساری ترجمہ کی ہوئی معلومات یہاں کتابوں کی طرح سنبھال کر رکھ دی جاتی ہیں۔ اور آخر میں ہے ریٹریول۔ یہ لائبریری کا سمارٹ سرچ انجن ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی پرانی بات یاد کرنی ہوتی ہے، یہ سسٹم فوراً صحیح کتاب ڈھونڈ کر ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ اب جب معلومات دماغ میں محفوظ ہو گئی تو وہ جاتی کہاں ہیں؟ ماہر نفسیات اٹکنسن اور شفرن نے ایک ماڈل دیا تھا جس کے مطابق ہمارے دماغ میں یادوں کو ذخیرہ کرنے کے 3 الگ الگ سسٹم، یا یوں کہہ لیں کہ فائلنگ کیبنٹس ہیں۔ ہر سسٹم کا اپنا ایک خاص کام ہے۔ سب سے پہلی ہے حصی یادداشت۔ یہ بس ایک پلک جھپکنے جتنی ہوتی ہے، 1 سیکنڈ سے بھی کم۔ اگر ہم نے اس پر دھیان نہ دیا تو وہ معلومات فوراً غائب۔ دوسری ہے قلیل مدتی یادداشت، جسے ہم ورکنگ میموری بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک سٹکی نوٹ کی طرح ہے جو 20-30 سیکنڈ کے لیے کوئی بات یاد رکھتی ہے۔ اور پھر آتی ہے طویل مدتی یادداشت، جو ہمارے دماغ کی ہارڈ ڈرائیو ہے، جہاں یادیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ نمبر بہت دلچسپ ہے، 7 جمع یا -2۔ سائیکالوجی میں اسے میجیکل نمبر 7 بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری جو قلیل مدتی یادداشت ہے نا، وہ ایک وقت میں اوسطاً صرف 5 سے 9 چیزوں کو ہی سنبھال سکتی ہے۔ کبھی محسوس کیا ہے کہ لمبا فون نمبر یاد کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے۔ اب جو ہماری طویل مدتی یادداشت یعنی لانگ ٹرم میموری ہے، اس کے بھی آگے 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہے واقعاتی یادداشت یا ایپیسوڈک میموری۔ یہ ہماری زندگی کی کہانیوں کی ڈائری ہے، جیسے اسکول کا پہلا دن کیسا تھا یا کوئی خاص سفر۔ دوسری ہے مانویہ یادداشت یعنی سیمینٹک میموری۔ یہ ہماری جنرل نالج کی کتاب ہے جس میں دنیا بھر کے حقائق اور معلومات محفوظ ہوتی ہیں، جیسے یہ یاد ہونا کہ پیرس فرانس کا دارالحکومت ہے۔ چلیں اب کہانی کے دوسرے رخ پر آتے ہیں، یعنی ہم چیزیں بھولتے کیوں ہیں۔ بھولنے کو اکثر ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ ہماری یادداشت کے نظام کا ایک بہت ہی قدرتی اور ضروری حصہ ہے۔ اس حوالے سے ہرمن ایبنگہاؤس کا کام بہت اہم ہے۔ انہوں نے ایک فراموشی کا گراف بنایا تھا۔ یہ گراف بتاتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے فوراً بعد ہم اسے سب سے زیادہ تیزی سے بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلاس کے 1 گھنٹے بعد اکثر آدھا لیکچر دماغ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو ہم بھولتے کیوں ہیں؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی ہے ڈیکے تھیوری، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یادیں دھندلا جاتی ہیں اگر انہیں دہرایا نہ جائے۔ دوسری ہے انٹرفیرنس، جب پرانی اور نئی یادیں آپس میں ٹکرا کر گڑبڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ اور تیسری ہے ریپریشن۔ یہ فرائیڈ کا نظریہ ہے کہ ہم تکلیف دہ یادوں کو جان بوجھ کر اپنے لاشعور میں دبا دیتے ہیں۔ یہ جو مداخلت یا انٹرفیرنس ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے پیشگی مداخلت یعنی پرو ایکٹیو۔ یہ تب ہوتی ہے جب کوئی پرانی یاد نئی چیز سیکھنے میں رکاوٹ بنے، جیسے پرانا پاسورڈ اتنا پکا یاد ہو کہ نیا ذہن میں ہی نہ آئے۔ دوسری ہے رجعی مداخلت یعنی ریٹرو ایکٹیو۔ یہ اس کے الٹ ہے، جب کوئی نئی معلومات پرانی یاد کو بھلا دے،
जैसे नया फ़ोन नंबर याद करने के बाद पुराना वाला भूल जाता है। अच्छा, तो अब जब हमने ये सब जान लिया है तो इस इल्म का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हम कुछ साइंसी तौर पर साबित शुदा तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए और इस भूलने के अमल को सुस्त करने के लिए। तो वो कौन सी तकनीकें हैं? सबसे अहम है बामानी सीखना, यानी रटा लगाने के बजाय चीज़ों को समझकर पढ़ना। दूसरी है वक्फे वाली तिकरार, यानी एक ही बार सब कुछ पढ़ने के बजाय वक्फे से थोड़ा थोड़ा दोहराना। और तीसरी है निमोनिक्स, यानी याद रखने के लिए छोटे छोटे इशारे या मुखफ़फ़ात बना लेना। जैसे कौसे क़ज़ा के रंगों के लिए YVGYOR का लफ्ज़ याद रखा जाता है। ये सब तरीके पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी चीट शीट है। जो भी अहम बातें हमने अब तक की हैं उन सब का खुलासा इस टेबल में है। इसे आप जल्दी से नज़रसानी करने या नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब तक काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो क्यों ना अपनी याददाश्त को परखा जाए। चले देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। मैं कुछ सवालात पूछूंगा जो इन्हीं चीज़ों के बारे में हैं जिन पर हमने अभी बात की है। तो ये रहे पहले 3 सवाल। पहला सवाल, याददाश्त के वो 3 बुनियादी मराहिल कौन से हैं? दूसरा सवाल, कलील मुद्दती याददाश्त कितनी देर तक रहती है और इसका दूसरा नाम क्या है? और तीसरा सवाल, अगर पुराना रोल नंबर नए रोल नंबर को याद करने में मुश्किल पैदा करे तो ये किस किस्म की मुदाखलत कहलाएगी? चाहें तो यहाँ थोड़ा रुक कर जवाबात सोच लें। चलें जवाबात देखते हैं। पहले सवाल का जवाब है इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। दूसरे का जवाब कलील मुद्दती याददाश्त का दौरानिया तकरीबन 20 से 30 सेकंड होता है और इसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। और तीसरा सवाल, इसका जवाब है पेशगी मुदाखलत यानी प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि पुरानी मालूमात नई मालूमात के रास्ते में आ रही है। ठीक है, अब अगले 3 सवाल। सवाल नंबर 4, फरामोशी की लकीर या फॉरगेटिंग कर्व किसका नजरिया था? 5वां सवाल, दबाव या रिप्रेशन का तस्वुर किसने पेश किया? और छठा, एडकिंसन और शिफ्रिन के मॉडल में याददाश्त की 3 अक़साम कौन सी हैं? दोबारा सोचने के लिए थोड़ा वक्त ले सकते हैं। उम्मीद है जवाबात सोच लिए होंगे। तो फरामोशी की लकीर हरमन एबिंगहॉस ने पेश की थी। दबाव का मशहूर नज़रिया सिगमंड फ्राइड का है। और यादाश्त की वो 3 इकसाम हैं, हिस्सी याददाश्त, कलील मुद्दती याददाश्त और तवील मुद्दती याददाश्त। और ये रहे हमारे आखिरी चंद सवालात। सवाल नंबर 7, मानवी और वाक़याती याददाश्त में क्या फ़र्क है? 8वां सवाल, कलील मुद्दती याददाश्त एक वक्त में कितनी चीज़ें संभाल सकती है? 9वां सवाल, रिज्जी मुदाखलत की एक मिसाल क्या होगी? और 10वां और आखिरी सवाल, असातिज़ा कौन से साइंसी तरीके इस्तेमाल करके तलबा की याददाश्त बेहतर बना सकते हैं? ये खुद को आजमाने का आखिरी मौका है। चलिए इनके जवाबात भी देख लेते हैं। मानवी याददाश्त हक़ाइक़ के लिए है और वाक़याती याददाश्त ज़ाती कहानियों के लिए। कलील मुद्दती याददाश्त में औसतन 7 जमा या -2 आइटम्स रखे जा सकते हैं। रिजी मुदाखलत की अच्छी मिसाल है नया फ़ोन नंबर याद करने पर पुराने का भूल जाना। और असातिज़ा न्यूमोनिक्स, बामानी हिदायत और वक्फे वाली तकरार जैसी तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए जिस पर गौर किया जा सकता है, अगर हमारी यादें वक्त और नई मालूमात के साथ मुसलसल बदलती रहती हैं तो क्या हम उस पर कभी भी 100% भरोसा कर सकते हैं जो हमें याद है? इस पर सोचिएगा।